بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ سب درود پاک فضیلت کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو خصوصاً درود ابراہیمی کے فضائل و برکات کے حوالے سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں دنیا میں بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک تو سارے ہی افضل ہیں، لیکن سب سے بات اہم یہ ہے کہ پڑھنے والا کیسے درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھے گا تو اسے اس کے بعد درود پاک کا اتنا ہی فیض حاصل ہوگا۔ پھر بھی کچھ صیغے ہمارے پاس ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ باکمال ہیں، جیسا کہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل اور درود شریف ہے، اور اس کی فضیلت اور اسرار و رموز ساتوں سمندر کے نیچے سے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر میں سے ہیں۔ اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کی ہے کہ شیاطین درود پاک کبھی نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہو وہاں پر داخل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود پاک ہمیشہ صالحین، متقین، صابرین اور عاشقین پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن میں انسان اور نیک جنات دونوں شامل ہیں۔ اور جو انسان مستقل مزاجی سے درود پاک پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے محبت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے اس درود پاک پڑھنے والی کی محفل میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی غیبی مدد کرنے کے لیے بعض اوقات نیک جنات کو اس ڈیوٹی پر مختص کرتے ہیں، اور یہ نیک جنات انسانوں کی مختلف شکلوں میں مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس محتاج انسان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نیک جنات کئی دفعہ اس انسان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے انعام ہوتا ہے۔ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو درود ابراہیمی پڑھنے والا بہت پسند آتا ہے، اور جنات بھی درود ابراہیمی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص درود ابراہیمی مستقل پڑھتا ہے تو جنات اس کی غلامی بخشی قبول کرتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس راز کو پا گیا گویا اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ حضرت حکیم چغتائی صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا ہے، تمام وظیفے پڑھ ڈالیں، سارے عامل آزما ڈالیں، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عاملوں اور وظیفوں سے بھی اعتبار اٹھ چکا ہے۔ پھر مزید وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے جو آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشکل سے نکال دے، میرے لیے راہیں آسان فرما دے، اور مجھے جنات بدجنات سے نجات دے۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتاتا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں بتاؤں گا جو پڑھنے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے، بس آپ ایک کام کر لو، صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، صرف ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو، دن رات پڑھتے رہو، اپنے کام کاج کے دوران پڑھتے رہو، فراغت میں جب بھی موقع ملے درود ابراہیمی پڑھتے رہا کریں۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور سارا دن درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جنات نے اس شخص کے اوپر حاضری دے دی۔
جنات اس شخص سے کہنے لگے کہ اپنے مرشد سے کہو کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا تم کچھ اور پڑھ لو اور وہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بس وہ شخص روتا ہوا حضرت صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جنات مجھ پر حاضر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ اپنے مرشد کو کہیں کہ کچھ اور پڑھنے کے لیے آپ کو نصیحت کریں۔ یہ سن کر صاحب نے کہا کہ اگر وہ جنات بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ ضرور اس میں کوئی خاص حکمت ہے کہ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی کہ نیک جنات ہیں اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے۔ حالانکہ نیک انسانوں کو جنات تنگ نہیں کرتے، تو مجھے لگتا ہے کہ تم درود ابراہیمی کا ورد جیسے کر رہے ہو ویسے ہی کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ وہ شخص واپس آ گیا اور پہلے سے بھی زیادہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص حسب معمول درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک دن ان کا جنات کا دوبارہ نزول ہوا، تو اس شخص نے ان جنات سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود بھی مجھے تنگ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے پر لگایا ہے وہ شخص ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ شخص دوبارہ اپنے مرشد کریم کے پاس گیا، یعنی کہ حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ ان کے سامنے رکھا۔ تو حکیم صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جیسے ہی اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز بدل گئی اور آنکھیں سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئیں۔ تو جنات نے حاضری دی اور حضرت والا کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہوں۔ حضرت صاحب نے حضرت والا نے اسلام کا جواب عرض کیا اور کہا کہ کیا بات ہے، آپ صالحین جنات میں سے ہو کر انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ تو ان جنات نے عرض کیا کہ اس نے اور اس کے تمام گھر والوں نے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں اس سے بھی پہلے کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے سب گھر والے جو ہیں وہ موسیقی سنتے ہیں، ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں۔ فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گانوں کی آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے، اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب کہنے لگے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، بلکہ آپ سے منت کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیں۔ جنات کہنے لگے تو پھر آپ ہی انہیں سمجھا دیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو جنات کہنے لگے کہ باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو ابھی کل مکین ہوئے ہیں، ہم تو یہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں، اس لیے ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، موسیقی کے آلات گھر سے نکال دیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ اگر یہ درود ابراہیمی کی محافل اپنے گھر میں سجانا شروع کر دیں گے تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کی ہر کام میں مدد کریں گے۔ حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ درود ابراہیمی میں ایسی کیا خاص برکت ہے کہ اگر یہ شخص درود ابراہیمی پڑھے تو تم اسے اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو گے، اس کی ہر مشکل میں مدد کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتوں آسمان کے اوپر اور ساتوں زمین کے نیچے سے ہے۔ درود ابراہیمی مسلسل پڑھنے والوں کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان صرف ایک مرتبہ محبت، توجہ اور شوق سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ ہمارے کروڑوں مرتبہ درود پڑھنے سے افضل ہے۔
تو جنات کے ہزاروں قبیلے ایک جٹ ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کرتے، یعنی کہ جنات کے ہزاروں قبیلے ایک جٹ ہو کر اس درود پاک سنتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوبی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، یعنی ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تو یہ دنیا اس کے سامنے حقیر کر دی جاتی ہے، دنیا کے خزانے اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کو نہ صرف دنیا دے دی جاتی ہے بلکہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار دے دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی گھر والوں میں امن اور سلامتی جو ہے، گھروں میں امن و سلامتی کا دورہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت والا نے اس شخص کو چند ہدایات فرمائی اور ساتھ میں درود ابراہیمی کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرمائی، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی تکلیف سے نجات پا گیا، نہ صرف نجات پا گیا بلکہ انہی جنات کو اپنا دوست بنا لیا جو کہ اب ہر اس کی مشکل گھڑی میں کام آنے والے تھے۔ یہ سب درود ابراہیمی کی فیض اور برکات کی وجہ سے ہوا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو درود ابراہیمی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل کر اس کی ہدایت حاصل کر لیں، اور اپنی جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کی مدد کریں، کیونکہ جب تک ہم مخلوق کی مدد نہیں کریں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔